بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں دین اسلام ڈی آئی کو۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شب برات کی نفل نمازیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 1000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ 70 مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجیے۔ محترم ناظرین، جو شب برات کی رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ بتانے والی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ عز و جل کوئی دوسرا ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، مکمل طریقہ بتانے والی ہوں۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے کام میں لگے ہیں اور میں دینوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تو وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح سے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں اسی طرح ادا کرنی ہے۔ نفل نمازوں میں اس طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے، بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے صدقے سے اللہ تبارک تعالیٰ میری عمر میں فراغی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسرے نمازوں میں جس طرح سے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملاتے ہیں۔ رکوع کریں گے، رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، کہہ کے ٹھہرے سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر 2 رکعت، پھر دوسری جو رکعت میں بھی اسی طرح 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ ساتھ ملا لیں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ فرما لیں، اور دوسرے نمازوں کی طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی
سورہ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے کے بعد پہلے نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل فرمائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیے، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، یعنی جیسے نماز کا ارکان ادا کرتے ہیں۔ رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد سورہ پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچی ہیں، ان 2 رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے۔ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، ورنہ دیکھ کے پڑھ لیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد سورہ ہے، یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی، یا 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہے دعائے نصف شعبان کی۔ آپ نے یہ پوری دعا پڑھ لینی ہے۔ اس دعا کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے کے رکھ سکتے ہیں۔ دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہی، ان 6 رکعت نماز یعنی نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت نازل فرما اور مجھے آفتوں بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہی العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کو سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔